تصور خدا، جدید سائنسی فکر کی بنیاد پر ایک مختصر جائزہ۔ مصنف ارشد محمود۔ انتصاب: روشن خیال مستقبل کے نام۔ اگر آپ روح کی طمانینت اور خوشی چاہتے ہیں تو عقیدہ رکھیے، اگر آپ سچ کے پیروکار بننے کے خواہش مند ہیں تو پھر تحقیق کیجیے۔ نیٹشے۔ دیباچہ: تصور خدا پر کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یہ سوال میں نے خود سے بھی کئی بار پوچھا۔ زندگی میں کیا اور سوال کم ہے، یا دیگر موضوعات کی کمی ہے کہ تصور خدا اور انسان کے مابین جو کچھ بیتا ہے اس کا احوال جمع کیا جائے؟ کیا ایسا کرنا آج کی ضرورت تھی؟ خدا پر قلم اٹھانا ہر لحاظ سے مشکل ترین ذمہ داری اور کٹھن فیصلہ تھا۔ خدائی ذات کا تصور جتنا عظیم و برتر ہے، عامت الناس کے اتنے ہی گہرے جذبات اور اہل دانش کی اتنی ہی عرفہ بصیرت اس گتھی کے ساتھ وابستہ رہی ہے۔ لیکن خدا کے بارے میں ہمارے ہاں غیر مذہبی حوالے سے کوئی زیادہ علم موجود نہیں۔ اس سلسلے میں مجلہ نگار پاکستان کے 2 خدا نمبرز کو قابل تحسین کام کہا جا سکتا ہے۔ دیکھا جائے تو ہمارے لٹریچر میں یہ بڑا علمی خلا ہے۔ ابھی تک اردو زبان کے علمی اساس سے کچھ نازک موضوعات کے حامل علم سے محروم ہے۔ ہمارے ہاں فکر و عقل پر قدغن کی روایت اتنی شدید رہی ہے کہ بیک وقت ریاستی، معاشرتی اور سیلف سینسرشپ کار فرما ہوتے ہیں۔ ایسے میں کسی اتھارٹی کو بے لباس دیکھ کر بھی ننگا نہیں کہا جاتا، بلکہ ایک دوسرے کے تال پر اسے لباس فاخرہ قرار دے کر واہ واہ کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں کہ ہر ایک کو نہ صرف اپنی جان، مال اور عزت پیاری ہوتی ہے، بلکہ ان میں اضافہ بھی درکار ہوتا ہے، جو قائم شدہ افکار اور اقدار حیات کی بڑھ چڑھ کر تحسین سے ہی ہو سکتا ہے، مگر کسی کی سوچ پر تو کوئی قدغن نہیں لگا سکتا۔ اس لیے پابندی ہمیشہ اظہار پر لگتی ہے۔ اگر ریاستی پابندی نہ بھی ہو اور معاشرتی پابندیاں بھی وقت کے ہاتھوں اپنی موت آپ مر رہی ہوں، تب بھی اندر کا خوف خود عائد کردہ سینسرشپ بن کر تخلیق علم اور تہذیب فکر کے عمل میں رکاوٹ بنا رہتا ہے۔ اس سے سماجی ترقی کا عمل سست پڑتا ہی ہے، البتہ تحقیق و اصلاح کی مخالف قوتیں معاشرے کو جہالت کی تاریکی میں ڈبوئے رکھنے کے لیے مزید حوصلہ مند ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کے حالات میں جامد معاشروں کے ذہین افراد میں بھی افسوسناک رویے پیدا ہو جاتے ہیں، جو وقت کا پہیہ الٹا چلانے کے مترادف ہوتا ہے۔ مثلاً ہمارے ہاں اپنی اقدار پر زور دینے کا بہت فیشن ہے۔ ذرائع ابلاغ پر کچھ بھی ایسا پیش کرنے پر سختی سے پابندی کی بات کی جاتی ہے جو ہماری اقدار کے خلاف ہو۔ اب یہ ہماری اقدار والی ترکیب بڑی عجیب ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتا کہ اقدار کبھی مستقل طور پر جامد و ساکت ہو گئی ہوں، یا تو معاشرے اپنی پیاری قدروں سمیت فنا ہو گئے، یا پھر وہ بدلتی اقدار کو اپنا کر فطرت و حیات کے تقاضوں کے مطابق آگے بڑھتے رہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اقدار کب تک ہماری رہیں گی؟ تاریخ اور قوموں کے پیمانے تو بڑی بات ہے، اگر ہر شخص خود اپنی زندگی کا جائزہ لے تو اسے احساس ہوگا کہ کل کی کتنی عزیز اقدار اسے بتائے بغیر زندگی سے یوں خارج ہو گئیں کہ پتہ بھی نہیں چلا۔ ہمارے ہاں اس فکری جمود کے شاخسانے کا دوسرا فیشن یہ ہے کہ اگر ہم بڑی دانشورانہ ترنگ میں آئیں تو تمام مسائل کا حل معاشرے سے زیادہ کہنہ اقدار کی طرف لوٹ جانا تجویز کرتے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ ہم نے پرانی اقدار چھوڑ دی ہیں، اس لیے قوم اخلاقی طور پر بے راہ رو ہو گئی ہے، جبکہ مسئلہ الٹا ہے۔ پرانی اقدار تو اب لوٹ کر آ نہیں سکتی۔ معاشرے کی بے راہ روی اس لیے ہے کہ ہم نئی اقدار پیدا نہیں کر رہے، یا ان سے خوفزدہ ہیں اور انہیں قبول نہیں کر رہے۔ پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے کہ نہیں کہ انسان بنیادی طور پر سہل پسند واقع ہوا ہے، اسی لیے تو وہ افراد جو مشکل پسند ہوتے ہیں وہ مثالی قرار پاتے ہیں، ہیرو اور دیوتا بن جاتے ہیں۔ تمام قائدین مذاہب، صوفیوں، فلاسفروں، مفکروں، سائنسدانوں اور انقلابیوں کی جو بات انہیں عام لوگوں سے ممتاز کرتی ہے وہ ان کی مشکل پسندی تھی۔ وہ اپنے مروجہ حالات پر مطمئن نہیں ہوئے،
بلکہ نئے افکار، نئی اقدار، نئی راہوں اور نئی صداقتوں کی جستجو میں چل پڑے۔ یہ کام صاف ظاہر ہے بڑے جوخم کا ہے۔ ایک تو بنی بنائی جگہ اور روایتی رشتوں کو چھوڑ دینا، اور دوسرا اندیکھی منزلوں کی طرف گامزن ہو جانا جن کی طرف بنے بنائے راستے نہیں جاتے۔ نہ جانے ماہرین ذہانت کی کیا تعریف کرتے ہیں۔ میرے خیال میں اس کی تعریف مشکل پسندی بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ تمام ذہین افراد اصل میں مشکل پسند ہوتے ہیں۔ وہ خود کو انتہائی مشکل صورتحال میں ڈالتے اور انتہائی پیچیدہ گتھیوں میں خود کو الجھاتے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے نئی منزلوں کی جانب راہیں آسان ہو جائیں۔ ہمارے ہاں صورتحال مختلف ہے۔ معاشرے کا بیشتر ذہین و فطین طبقہ، جسے اپنی فطرت کے مطابق بے چین، مشکل اور اختراع پسند ہونا چاہیے، وہ سہل انگیزی کی راہ پر چل رہا ہے اور ان مصنوعی لیکن جذباتی اور مقدس مسائل کی زلفوں کا اسیر ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے مفادات کے لیے پیدا کر رکھے ہیں۔ وہ ایسی بات برملا کہنے کی جرت نہیں کرتا جس سے ہماری سماجی و قومی اقدار خطرے میں پڑ جائے۔ حالانکہ اقدار ہوں یا نظریات، وہ گزرتے وقت کے پہیے کے نیچے آ کر ہر آن دم توڑتے رہتے ہیں، اور زندہ قومیں ہر وقت نیا انداز نظر وضع کرنے اور نئی اقدار کو پیدا کرنے میں مصروف رہتی ہیں۔ مقدس چیز وہ ہوتی ہے جس پر زیادہ سے زیادہ عرصے تک ہاں میں ہاں ملائی جاتی رہے اور کسی کو اس پر انگلی اٹھانے کی جرت نہ ہو اور نہ خیال آئے۔ لیکن فکر نو کے لیے کہیں نہ کہیں سے اور کبھی نہ کبھی تو بریک تھرو ہونا ہی ہوتا ہے کہ فطرت کو ٹھہراؤ قطعی نامنظور ہے۔ ہمارے معاشرے کے معزز ذہین افراد اور اہل دانش سے پوچھ لیجئے کہ ان کی فکر میں جو روشنی اور خوبصورتی پیدا ہوئی، کیا وہ ایسی تحریروں کے مطالعہ کی دین نہیں جو ہمارے قائم شدہ نظریات اور اقدار کے خلاف تھیں؟ اور اگر ایسا ہے تو عوام کے سامنے ایسی باتوں کو کیوں نہ آنے دیا جائے تاکہ ان کے سوچنے کی سطح بھی بلند ہو اور معاشرہ صحت مند ترقی کی طرف بڑھ سکے۔ ہمارے ہاں عقل و خرد اور تبدیلی و ترقی کی مخاصمانہ قوتیں جو دندناتی پھر رہی ہیں، معاشرے میں برداشت کی کمی، فاشزم اور تفرقہ بازی میں اضافہ کیا اس وجہ سے نہیں کہ ہماری سوسائٹی صدیوں سے تنگ کنویں کے اندر بند پڑی ہوئی ہے؟ کیا ذہن تک افکار کی تازہ ہوائیں آنے اور علم کی کرنیں پڑنے دی گئیں؟ پسماندہ اقوام میں ایک فکری رینیسانس برپا کرنے کی اشد ضرورت ہے، لیکن یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک قوم کے افراد اور اداروں کو فکری اٹانومی خود اختیاری نہ دی جائے۔ فکری اٹانومی مہیا کیے بغیر ہماری قوم کے تخلیقی سوتے کبھی روا نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی ایک آزاد، خوشحال اور تعلیم یافتہ پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ کیا آج ہمارے ہاں علم اور دیانت کمزور ترین اقدار اور منافقت و جہالت طاقتور ترین ادارے نہیں بن گئے؟ پھر ریاست اور معاشرہ کن اقدار و نظریات کی حفاظت کے چرچے کرتا ہے؟ زیر نظر کتاب کا مقصد مروجہ فکری نظام کے ٹھہرے تالاب میں ایک کنکر پھینک کر سوال کرنے کے عمل کو تحریک دینے کی صحیح کرنا ہے، تاکہ لوگ جسے سچ مانتے ہیں اسے پوری تفہیم اور واضح ایقان کے ساتھ سچ مانیں۔ عقل ہی فطرت کو سمجھنے کا واحد آلہ ہو سکتی ہے۔ عقل، فطرت اور خدا تینوں ایک دوسرے سے متضاد نہیں ہو سکتے، جبکہ مروجہ تصور خدا اور اس کے نام پر قائم شدہ نظام الافکار اور عقل کے درمیان واضح اختلاف موجود ہے۔ جب بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ مذہب سائنس اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ تو نہیں، تو اس کے جواب میں ہمارے اہل دانش نے صاف اور ٹھوس موقف کبھی اختیار نہیں کیا۔ کیا موجودہ نام نہاد مذہبی تعلیم کا فروغ تفرقہ بازی، تنگ نظری، متعصب اور غیر سائنسی فکر کا سبب نہیں ہے؟ کیا اس سے سوچ کے دائرے محدود نہیں ہوئے؟ جب یہ کہا جاتا ہے کہ مذہب سائنس کے فروغ میں کوئی رکاوٹ نہیں، تو یہاں سائنس سے مراد صرف مشینیں اور ان سے متعلقہ علم ہی لیا جاتا ہے، جبکہ سائنس صرف مشینیں پیدا کرنے کا نام نہیں، بلکہ سائنس سماجی دنیا، زندگی اور کائنات کے بارے میں ایک مخصوص طرز فکر بھی پیدا کرتی ہے، جو لازمی طور پر مذہب کے دیے ہوئے نقطہ نظر سے اختلاف رکھتی ہے۔ اس کھلی حقیقت کو واضح طور پر تسلیم نہ کرنا صداقت سے گریز ہوگا۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ تعلیم یافتہ افراد عقل کے دیے ہوئے علم کے مطابق اپنے مذہبی عقائد کو پالش اور انہیں ایڈجسٹ کرنے کی صحیح کرتے رہتے ہیں۔
اگلے صفحات میں خدا کے تصور کی کہانی پیش کی جا رہی ہے۔ خدا کی کہانی خود انسان کے شعور کے ارتقاء کی داستان ہے۔ اگر گہری توجہ نہ دی گئی تو اس کتاب کے بعض مندرجات کچھ لوگوں کے لیے صدمہ کا باعث ہو سکتے ہیں۔ میں ان سے معافی کا خواستگار ہوں اور ان کے عقائد اور ان کے حق ایمان کا دل سے احترام کرتا ہوں، لیکن کیا کیا جائے کہ ایسے صدمے سے دوچار خود ڈارون کو بھی ہونا پڑا تھا جب فطرت اسے ایسی کہانی سناتے ہوئے نظر آئی جو بڑے مذاہب کی پیش کردہ کہانی سے قطعی مختلف تھی، لیکن خود فطرت کی بتائی ہوئی کہانی سے انکار ممکن نہ تھا۔ زیر نظر کتاب کا مقصد اس سوال کو اٹھانا ہے کہ کیا خدا کے ساتھ جذباتی اور اندھے عقیدے کی بجائے عقل و خرد کا رشتہ استوار نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھا جائے تو جسے ہم خدا کہتے ہیں وہ کسی کے ماننے یا نہ ماننے کا محتاج نہیں، پھر ہم اس کے نام پر کشت و خون کرنے پر آمادہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا خدا کی قوت و دانش ہم سے کم ہے جس نے اثبات و نفی کی دنیا خود ہی تخلیق کی ہے؟ ہم کیوں سوچتے ہیں کہ خدا کا وجود و تصور صرف جذباتی ایمان سے ہی قائم رہ سکتا ہے اور اسے لٹھ باز محافظوں اور ہر آن تشدد پر آمادہ دلالوں کی ضرورت ہے؟ کسی سے پوچھ کر دیکھیں خدا یا مذہب کیا ہے، وہ اس سوال کا جواب خود اپنی علمی سطح کے مطابق دے گا۔ اس کے جواب سے پتہ چلے گا کہ اسے خود کتنا ایکسپوجر مل چکا ہے۔ ملا کا تصور خدا اور ہوگا اور ایک سائنسدان کا اور۔ اس کا مطلب ہوا خدا کیا ہے کا تعین خود انسان اپنے علمی پس منظر کے حوالے سے ہی کرتا ہے۔ چنانچہ اس کتاب کا ایک مقصد ہزاروں سال پرانے تصور خدا کو آج کے انسانی علم کے مقابل رکھ کر اس کا از سر نو جائزہ لینا ہے، کیونکہ وہ دن زیادہ دور نہیں لگتا جب کعبہ ارض سے سب مرئی اور غیر مرئی بت رخصت ہو جائیں گے۔ آخر میں ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، اس کتاب میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ حرف آخر نہیں ہے، محض سوچنے سمجھنے کی ایک کاوش ہے۔ نئے اور غیر روایتی روح کو جانے بغیر صداقت اور علم کے دروازے نہیں کھل سکتے۔ ان دوستوں کو سامنے آنا چاہیے جو مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور اہلیت بھی، تاکہ جو سوالات تشنہ رہ گئے ہیں یا صرف نظر ہو گئے ان پر مزید روشنی پڑ سکے۔ ارشد محمود، ابوظہبی۔